اور ایڈمنسٹریشن بھرم تھا کہ صبح ہونے تک انہوں نے ہم سب کو پکڑ لیا اور ہم لوگوں کے 12 لڑکوں کے ایکسٹینڈمنٹ آرڈر فرام کراچی جاری کر دیے. کراچی آؤٹ کر دیا گیا ہم لوگوں سے. فتیاب تھے، میں تھا، علی مختار رضوی تھے، جوہر حسین تھے، امیر حیدر کاظمی تھے، آغا جعفر تھے، سید سعید حسن تھے، شاید واحد بشیر اور حسین نقی اس کے اندر یہ بھی شامل تھے، اور نفیس صدیقی شامل تھے اس کے اندر. سب لوگوں کو وہاں سے خارج کر دیا گیا. پچھلی دفعہ جب ایکسٹینڈمنٹ کیا گیا تھا تو ہم تیار نہیں تھے اس کے لیے، لیکن اس دفعہ ہم نے تیاری کی ہوئی تھی. تمام یونیورسٹیوں کو پہلے سے ہم نے اپنے گروہ جو ہمارے لڑکے اور نوجوان تھے انہیں الرٹ کیا ہوا تھا ہم نے کہ ہم یہ کام کوئی ایسا کریں گے اور تم لوگ اگر ہمیں نکالا جائے تو سپورٹ کرے. تو یہ ہوا کہ بڑے شہر تو ہم پر ممنوع کر دیے گئے، یعنی ہم پر پابندی لگ گئی. کوئٹہ جانے پر ہم پر پابندی لگی، لاہور جانے پر ہم پر پابندی لگی، پنڈی جانے پر ہم پر پابندی لگائی گئی کہ ہم اسلام آباد نہیں جا سکتے، پشاور نہیں جا سکتے. سکھر تو جا سکتے تھے، رحیم یار خان تو جا سکتے تھے، بھاولپور تو جا سکتے تھے، ملتان تو جا سکتے تھے. سب اس طرح چھوٹے بڑے پنجاب کے شہروں میں جا سکتے تھے. لہٰذا ان شہروں میں ہم نے لوگوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر بڑی تحریک کا آغاز کیا، اور یہ تحریک بالکل اپنی انتہا پر جا پہنچی. اور یہاں کراچی کے اندر ڈی جے کالج کے اندر طالبات جو تھیں انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی تھیں. پھر جب انہوں نے اپنا جلوس نکالا، سینکڑوں کی تعداد میں طالبات نے، بھوک ہڑتالی طالبات کی سپورٹ کے اندر جو جلوس نکلا گیا اس پر گھوڑا سوار پولیس دوڑا دیجیے گی بیوقوفی سے. انہوں نے اس پر پورے طالب علموں میں اشتعال مزید پھیل گیا. اساتذہ نے ہماری حمایت شروع کر دی، ہماری حمایت صنعت کاروں نے شروع کر دی سائٹ کے، ہماری حمایت جو تھی عام مزدور طبقے کی، یہ کراچی کی یونین تھی، یہ کے ایس سی کی، انہوں نے ہماری حمایت اس زمانے میں شروع کر دی. اس طرح لیبر کے لوگ بھی ہماری حمایت کے لیے آ گئے، حتیٰ کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہماری حمایت کے لیے آ گئے. اور یہاں بھوک ہڑتالی طالبات نے اتنا بڑا، اس کے بعد پورا شہر ہی امنڈ پڑا. کراچی جو تھا وہ بغاوت پر بالکل آمادہ ہو گیا. جگہ جگہ مظاہرے، ڈیمانسٹریشن اور ہونے لگے. تو اس سے ایوب خان کی پارٹی کا تو برا حال ہو گیا کراچی کے اندر. ریسیٹ کی تحریک کے جو اہم مطالبات تھے، ایک تو یہ تھا کہ 3 سال کا ڈگری کورس ختم کیا جائے، یہ زیادتی ہے. 3 سال کا لاء کورس ختم کیا جائے، یہ زیادتی ہے عام غریب طبقوں کے اوپر جو اپنے بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکتے. تو 3 سالہ ڈگری کورس کا خاتمہ، 3 سالہ لاء کورس کا خاتمہ، یونیورسٹی آرڈیننس کا خاتمہ، شہر بدر طالب علموں کی واپسی، ایکسٹینڈمنٹ آرڈر کا خاتمہ. پوری تحریک اس کے گرد کھڑی ہو گئی تھی. شہر ہی بس کر گیا تھا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسا لگتا تھا کہ پورے ایک بغاوت پورے شہر میں امنڈ آئی ہے. اور اوپر کے طبقے بھی جو تھے پیسے والے، دولت مند، وہ بھی کہہ رہے تھے یہ ایوب خان کی زیادتی ہے. زیر زمین انہوں نے بنا دیا تھا جب پابندی لگی تھی، اور پھر زیر زمین ہی وہ رہے. اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ یہ حسن ناصر کے خاص طور پر جو شہادت تھی اس کے پس منظر میں وہ کہتے تھے کہ بھئی اور لوگوں کو بھی یہ مار سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اس لیے انڈر گراؤنڈ رہنا پارٹی کا بہت ضروری ہے. وہ کہ سمجھتے تھے کوئی کریک ڈاؤن کروا دیں گے. ایڈونچرس تھے لڑکے نوجوان، اور یہ معراج بہت ہی ایڈونچرس ہے، کنٹرول میں نہیں آتا ہے، اس کے باغیانہ خیالات ہیں، اس کو ایک صحیح انقلابی بننا چاہیے، یہ جذباتی آدمی ہے. تو بہت سے مجھ سے لوگ ناخوش رہتے تھے. عام طور پر وہ سمجھتے تھے کہ اس کو لگام دینا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور میں ان کے کنٹرول میں آنے والا نہیں تھا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ بڑی، میں نے آپ سے کہا کہ عجیب خاتون تھیں. وہ کہتی تھیں بیٹا کمزور کی مدد کرو، ظالم کی مزاحمت کرو، سمجھے نا، کچلے ہوئے کو سینے سے لگاؤ، سمجھے نا، اس کے لیے جو بھی قربانی دے سکتے ہو قربانی دو، آزادی سے پیار کرو. یہ موٹی موٹی باتیں وہ ہم چھوٹے سے تھے تو ہم جب صبح صبح پربیا چلتی تھی، جسے کہتے ٹھنڈی ہوا ایک خاص چلتی تھی ہمارے یو پی میں، ہم چرپائیوں میں نیم کے درخت کے نیچے لیٹے ہوتے تھے تو اپنی
ماں سے یہ باتیں وہ قرآن حکیم پڑھ رہی ہوتی تھیں تو وہ نصیحتیں اس طرح کی کیا کرتی تھی کہ لوگوں سے پیار کرو، لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کو لیے گزاری دو، کمزوروں کا ساتھ دو، ظالموں سے کی مزاحمت کرو۔ مجھ میں ایک مزاحمت کا جذبہ تھا کہ مجھ سے ظلم، جبر یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اگر میری نظریاتی تربیت بھی اسی طرح ہو جائے کہ جب ہم نے پہلے کسی نے ہمیں سوشلزم پر مارکس کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں تو ہمیں شروع میں تو بڑی الجھن لگی، یار یہ کیا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے ویسے ہمیں ایک بات کا ادراک بہت شدید ہوا کہ یہ آدمی کچلے ہوئے انسانوں کی بات کرتا ہے۔ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، یعنی کچلے ہوئے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ یور چینز، تمہارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اپنی بیڑیوں کے پاؤں کے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی تھی فوراً کہ ہاں یار یہ غریب طبقوں کے لیے بات کر رہا ہے، یہ کچلے ہوئے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہے، یہ آزادی کی بات کرتا ہے، یہ نوآبادیاتی نظام کی مخالفت کرتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ اچھا بات ہمیں سمجھتا، تو ہمیں یہ باتیں اچھی لگنے لگیں، ایک وہ بڑے انسان دوست شخص لگنے لگے۔ پھر اسی طرح ہم نے لینن پر چھوٹے چھوٹے کتابیں اور مقالے جو اس زمانے میں لوگ پڑھایا کرتے تھے، اس میں ہمیں لینن بھی بڑا آدمی لگنے لگا، اور جو پھر ان کے اثرات تھے اس صدی کے اندر زبردست، تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ جو پرانی صدی تھی وہ انقلابات کی صدی تھی۔ رشیا کا انقلاب، چائنا کا انقلاب، کوریا کا انقلاب، ویتنام کا انقلاب، الجزائر کا انقلاب، یہ صدی پورے انقلاب کی ایک صدی تھی۔ یہ صدی آزادی کی جدوجہد کی تحریکوں کی صدی تھی۔ یہ صدی یونیفیکیشن کی صدی تھی۔ استعمار نے تو ایک کوریا کے 2 کوریا بنا دیے تھے، ایک چین کے 3 چین، ہانگ کانگ، مکاؤ، تائیوان۔ جب ہم ہو چی مین کو پڑھتے تھے یا ماؤ زیدونگ کو پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بڑے اچھے لوگ نظر آتے تھے۔ چو انلائی کو پڑھتے تھے کہ یہ لوگ تو استعمار کی مزاحمت کرتے ہیں، یہ لوگ تو آزادی کے لیے لڑتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سماجی نظام ایوالو کیا جائے جس میں ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام اور اس کی محنت کے مطابق معاوضہ دیا جائے، یہ لوگ ارتکاز دولت کے خلاف ہیں۔ تو یہ باتیں کسی بھی نوجوان کو اٹریکٹ کرتی تھیں اور ہمیں بھی اٹریکٹ کرتی تھیں۔ تو ایک رومنٹسزم ہمارے اندر انقلاب کا موجود تھا، ہم چاہتے تھے ہمارے ملک میں بھی انقلاب ہو، ہم چاہتے تھے ہمارے ملک میں بھی لوگ اس ظلم سے، نوآبادیاتی نظام سے نکل کر باہر کھڑے ہوں۔ سیاسی تربیت تو نہیں، لیکن ہم نے ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے، اور ایک وقت تھا کہ اگر کوئی مجھے کہتا شیر افضل کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دو، سمجھنا، تو میں بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیتا۔ میں صحیح بتاتا ہوں یعنی میں اپنے بھائی کو کہتا کہ مناج برنا کو قتل کر دو تو میں انہیں قتل کر ڈالتا، بالکل۔ میرے ذہن میں ہوتا کہ میں شاید انقلاب کے لیے کر رہا ہوں، محنت کشوں کے لیے کر رہا ہوں، مزدوروں کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس حد تک ہم لوگوں کو ان سے عشق تھا جو بعد میں بتدریج ایک ان کے ساتھ لڑائی میں تبدیل ہو گیا میری، تو کیونکہ پارٹی میں سپلٹ ہو گیا تھا، 2 حصوں میں بٹ گئی تھی یہاں پر۔ اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی بڑی تقسیم ہو گئی ہے، سمجھے نا؟ تو ہم تو انہیں بہت بڑا اپنا لیڈر سمجھتے تھے، لیکن ایک زمانے میں انہوں نے آہستہ آہستہ ہمیں کہا کہ فلاں جو ہے وہ رینیگیٹ ہیں، فلاں جو ہیں وہ غدار ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ان کو ہٹا دیتے ہیں راستے سے، اگر یہ ہمارے انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو ہم انہیں بالکل ہٹا دیں گے راستے سے۔ آپ مجھے کہیں میں ہی 2-1 کو تو نبٹ لوں گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہونا ہے۔ لیکن وہ ان کی آپس کی لڑائی تھی، جو بڑے لوگ تھے ان کے درمیان، کوئی سندھ اور کراچی والوں کے طفیل کے درمیان کوئی اختلاف رائے تھا، یا پارٹی کا صلح نہیں ہو پائی تھی، اندر کوئی سپلٹ ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ ایک تقسیم تھی بہت، اور ہم اس تقسیم کا نشانہ بن رہے تھے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ میں پاپولر تھا اور ڈاؤ میڈیکل کالج میں بھی پاپولر تھا، اور میں پورے اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں پاپولر تھا۔ تو انہوں نے کوشش کی اول مجھے توڑنے کی، اس سے
پھر مجھے بدنام کرنے کی، لیکن پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں میری میجارٹی تھی، یعنی NSF کے اندر میری ٹوٹل میجورٹی تھی۔ اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی، جب اس سے کام نہیں چلا تو انہوں نے میرے اپنے دوست امیر حیدر کاظمی کو میرے خلاف پارٹی کے الیکشن میں کھڑا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مجھے شکست نہیں دے سکتا تھا امیر حیدر کاظمی ان حالات کے اندر۔